اللہ کہتے ہیں ہم نے یہودیوں کو جو حکم دیا تھا نا تورات میں، وہ ان باتوں کا نہیں دیا تھا جن چیزوں پہ انہوں نے لوگوں کو لگا دیا. ہم نے جو حکم دیا تھا وہ صاف 2 اور 2 4 کی طرح احکام تھے. اچھا، عیسائیوں نے بھی یہی کیا ہے. عیسائیوں کے ہاں پہلے سیرت کے جلسے شروع ہوئے، عیسیٰ ابن مریم کی سیرت بیان کریں گے. بھائی پیغمبر کی سیرت کس کو خوشی نہیں ہوتی؟ اگر پیغمبر کی اتنی سیرت بیان کرتے جتنی بنتی تھی تو وہ کتنے جلسے کر لیں گے بھائی اس پہ. ایک بدبخت پیدا ہوا، اس نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں غلو پیدا کرنا شروع کر دیا. پبلک کی عادت ہوتی ہے، پبلک اعتدال والی بات کو پسند نہیں کرتی، پبلک ہمیشہ مبالغہ آرائیوں کو پسند کرتی ہے. ایسی مجلس گرم کرو کہ چیخیں نکل جائے لوگوں کی، وہ اعتدال والی بات سے نکلتی نہیں ہے. مجھے ایک دفعہ محرم کی فضیلت پر بلایا کہ آپ محرم کے فضائل پر بیان کریں، تو میں نے بیان کیا. میں نے کہا بھائی محرم کی فضیلت ہے کہ ایک تو اشہر حرم میں آتا ہے، وہ جو اسلام میں فضیلت ہے، اشہر حرم میں 4 محترم مہینوں میں ہے محرم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں روزے زیادہ رکھا کرتے تھے، اور 10 محرم کا روزہ بہت بڑی فضیلت والا ہے. دیٹس آل. بیان کیا ہو گیا؟ ختم. بھائی صحیح حدیث سے اتنی. ہاں اگر آپ بولو سیدنا حسین کی فضیلت پر بیان، وہ پھر 6 گھنٹے بھی کم ہے اس کے لیے. محرم کی فضیلت پہ ٹوٹل اتنی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہاں سیدنا حسین کی فضیلت پر تو کتابوں کی کتابیں، ان کی سیرت، ان کے فضائل احادیث میں ان کی فضیلت پر بیان ہو سکتا ہے. محرم کی فضیلت جتنی اسلام نے بیان کی ہے وہ اس سے زیادہ بولو نہیں ہے، اس میں جلسہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب آپ کو پیسے ملنے ہوں 2.5 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے محرم کے فضائل پر، تو پھر آپ 2 3 حدیثیں سنا کے بیان ختم بولو نہیں کر سکتے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ میں جو باہر ملک میں جاتا ہوں نا، میرے دورے ہوتے ہیں بیان کے، میرے کوئی پیسے نہیں ہوتے، فری پھوکٹ کے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم پیسے لے کے بیان کریں گے تو جو پیسے دے رہا ہے پالیسی بھی کس کی چلے گی؟ اسی کی. یہ تو آج میں مشہور ہو گیا، ورنہ میرے اوپر مسجدوں میں پابندیاں لگی ہیں بیانات کرنے پر. جب میں 4 شادیوں کا فلسفہ بیان کرتا تھا، لوگ کہتے تھے اس کو مسجد سے نکالو. ہم کہتے تھے نکال دو، کیونکہ ہمارا گھر تمہارے خرچے سے نہیں چلتا. صحیح ہے نا؟ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ لوگ کہتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے پیسہ، ناحق پیسہ. اور وہ ناحق پیسہ کیا تھا؟ غلط گائیڈ لوگوں کو. لیڈر کا کام، قائد کا کام کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ قوم جدھر جا رہی ہے وہ اس کا آگے جا کے کھڑا ہو جائے کہ ہم لے کے چلیں گے تمہیں. نا 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 نا، اس کا کام ہے سمت کو متعین کرے کہ درست سمت کیا ہے، قوم کو اس سمت پہ لے کے چلائے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو توحید کا ماحول تھا یا بت پرستی کا ماحول تھا؟ بولو نا. بت پرستی کا ماحول. 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پبلک ڈیمانڈ دیکھی کہ پبلک کیا چاہتی ہے. پبلک نے کہا بھائی ہمارے 360 بت ہیں. ایک دفعہ ابرہا کا لشکر آیا تھا اور وہ تہس نہس کرنے کی کوشش کی، خیر ابابیل سے کام ہو گیا. آئندہ کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ ہونا چاہیے، کوئی ڈیفنس کا ایسا انتظام ہونا چاہیے. ہمارے نبی ایسے بہترین لیڈر کہ سارے عرب ان پر اعتماد کر سکتے تھے. کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، قریشی ہاشمی خاندان میں 40 سال آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا، کوئی لالچ نہیں ہے. سارے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے اور آپ مکہ اور پورے عرب کے لیڈر بن جاتے اور کہتے تمہارے مسائل کون حل کرے گا؟ اب میں کروں گا. قبائلی جنگوں سے عرب بہت پریشان تھے، آپس کی جنگوں سے. عرب آتے آپ کے پاس کہتے ہم قبائلی جنگوں سے پریشان ہیں. آپ کہتے ٹھیک ہے سب میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ، میں ایک لا بنا دوں گا، قانون بنا دوں گا، سب کو وہ فالو کرنا پڑے گا. لہذا اس کے بعد اب تمہارے درمیان کبھی جنگیں نہیں ہوں گی. سب کچھ کر سکتے تھے نا، اور ان کے بتوں کو سیکیور کر دیتے، مذہبی آزادی دے دیتے. بھائی جس نے بت پرستی کرنی ہے وہ بت پرستی کرے، جس نے توحید پہ چلنا ہے توحید پہ چلے. نا 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 نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ عرب کیا چاہتے ہیں.
بلکہ آپ نے کیا دیکھا کہ اللہ کیا چاہتا. آپ نے اللہ کے حکم سے سیدھا راستہ متعین کیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے, اور پوری قوم کو اس ٹریک پہ لے کے چلنا ہے. میں نے قوم جس ٹریک پہ جا رہی ہے اس کے آگے آگے نہیں چلنا, میں آگے چلوں گا اور قوم کو اپنے پیچھے چلاؤں گا. مذہبی اسکالر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ قوم کیا چاہ رہی ہے تو آپ اسی کی ڈیمانڈ پوری کر دیں جلسوں میں جا کے. مذہبی اسکالر کا کام یہ ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہو, پہلے آپ طے کرو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, پھر آپ نے قوم کو اس کے پیچھے چلانا ہے, اس ٹریک کے پیچھے. دیکھو اچھا ڈاکٹر جب ہوگا نا, جب آپ اس کے پاس جاؤ گے تو آپ اس کو بولے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ دوا لکھ دیں, مجھے یہ دوا لکھ دیں. ڈاکٹر کہے گا پھر تو خود ہی لے لے بھائی میڈیکل سے, میرے پاس کیوں آیا ہے, میں جو سمجھوں گا وہ ریکمینڈ کروں گا تیرے لیے. یہ کس کی علامت ہے کہ یہ ڈاکٹر 2 نمبر نہیں ہے بلکہ کیا ہے, اچھا ہے. ہم سے جب کوئی آتا ہے نا فتویٰ لیتا ہے, یوں ہو گیا فلانا, یہ لکھ دیں, ہم کہتے ہیں پھر آپ ہی لکھ دو. کیا خیال ہے بھائی, پھر فتویٰ آپ لکھ دو. ہم سے لکھواؤ گے تو ہم وہ لکھیں گے جو ہماری کھوپڑی میں آئے گا. تو اب ہو کیا رہا ہے, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. یہود و نصارہ نے جو گڑبڑ کی ہے نا, وہ گڑبڑ یہ کی ہے کہ انہوں نے پبلک کی ڈیمانڈ دیکھی. پبلک مبالغہ آرائیوں کو پسند کرتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے, عیسیٰ ابن مریم کو جو یہودیوں نے عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا, یہ ایک ہی دفعہ میں کہہ دیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ. ایک نے آ کے تھوڑا مبالغہ کیا, دوسرے نے اور بڑا جلسہ کیا ہوگا, تیسرے نے اور بڑا جلسہ, پھر پبلک نے او زبردست زندہ آباد, پھر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا ڈال. پھر جنہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, بشر ہیں, عام انسانوں کی طرح انسان ہیں, ان پہ فوراً گستاخی کے فتوے لگے ہوں گے. نہیں آ رہی بات, فوراً کیا فتوے لگے ہوں گے, گستاخ. اس زمانے میں بم نہیں تھا ورنہ بم سے اڑا دیے گئے ہوتے, وہ ہو سکتا اڑا بھی دیے گئے ہیں بہت. جس نے توحید بیان کی, بھائی یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہیں, بشر ہیں. کانا یاکلان الطعام, عیسیٰ کھانا کھایا کرتے تھے, مریم کھانا کھاتی تھیں. جو کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں وہ خدا کے بیٹے نہیں ہوتے, وہ مخلوق ہیں تمہاری طرح کے. جس نے یہ بیان کیا اس کو پبلک سے لفافے بولو نہیں ملے, پبلک سے لفافے نہیں ملے اس کو, تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ان کا. اللہ نے ان کو جو عید دی تھی وہ چھوڑ کر انہوں نے 25 دسمبر متعین کر لی, یوم ولادت عیسیٰ ابن مریم. حالانکہ اللہ کے ہاں عیدوں کا تعلق کسی کی ولادت یا کسی کی موت کے دن سے نہیں ہوتا. عیسائیوں کو بھی عید ملی تھی. عیسائیوں نے کہا کہ ان کے خیال کے مطابق, حالانکہ یہ خیال بھی غلط تھا, عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے, ان کے محققین کہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں 12 کو نبی پیدا ہوئے تو 12 ربیع الاول وہ ہے نا عید کا دن ہے نا, کہتے ہیں عید میلاد النبی ہے. جو مسٹیک عیسائیوں سے ہوئی ہے نا, وہی مسٹیک کس نے کی ہے, اس امت. عیسیٰ ابن مریم 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے. خود عیسائیوں کے محققین اس کے قائل ہیں کہ یہ آپ کا ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے. عیسائیوں نے ایک غلط دن متعین کر کے, ایک گڑبڑ یہ, دوسرا اس کو عید کا دن بنا لیا, جو اصل عید تھی اس کو کیا کر دیا, بھول گئے. ہمارے والوں نے بھی کیا کیا ہے, 12 ربیع الاول کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کی پیدائش کا دن ہو, کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ہمارے والوں نے ایک تو غلط دن گڑھا, پھر اس کو کون سا دن بنا لیا, عید کا دن. جبکہ حدیث میں ہمیں کتنی عیدیں ملتی ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کوئی اس عید کی نفی کرے, بھائی یوم ولادت عید کا دن نہیں ہے, تو فوراً گستاخی کے فتوے. جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں, وہ کیا ہے, استغفر اللہ, نہیں بولنا چاہیے, وہ کیا ہے, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. کیا مطلب, جو نہیں منا رہے وہ سارے کیا ہیں, ابلیس ہیں. اس کا مطلب یہ پورا انڈا موڑ ابلیس ہے, پورا سعودی عرب ابلیس ہے, پورا دبئی ابلیس ہے, اور اللہ بھلا کرے آپ کا پورا افغانستان کیا ہے, ابلیس ہے. اس طرح تو کوئی بھی خوشی نہیں منا رہا, تو بلکہ میجورٹی نہیں منا رہی ہے. ملیشیا میں 12 ربیع الاول میں رہا ہوں تو 2-4 کہیں ایک اکا دکا کوئی پٹی نظر آئی ہوگی, کوئی بلب ولب, باقی تو کوئی بھی نارمل لائف تھی سب کی. ازبکستان, تاجکستان, پوری دنیا کے مسلمان کیا ہو گئے بھائی, ابلیس. تو جنت میں پھر دال چاول پکیں گے بھائی, 4 آدمی جنت میں جائیں گے, 4-6, باقی سارے کہاں جائیں گے. وہ ایک آدمی کو خواب آیا نا,
خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں دال چاول ہیں. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ جہنم میں دیگے ہیں. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بولا 4 آدمی جنت میں آئے, کیا دیکھ پکائیں گے 4 آدمی کے لیے؟ ایک انجینئر علی مرزا تھا, ایک جاوید احمد غامدی صاحب تھے, اور ایک توصیف الرحمان راشدی دامت برکاتہم, وہ تو پھر بھی بہت بہتر ہیں, اور چوتھے ہی وہ جو غامدی صاحب کے داماد ہیں. یہ 4 آدمیوں کا جب آپ سنو نا تو آپ کو لگے گا یہی ہیں, باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. جب 4 آدمیوں کو آپ سنیں نا تو آپ کو لگے گا دنیا میں یہ 4 ہی ہیں جو مذہب کی صحیح تعلیمات دے رہے ہیں, باقی 4 ارب کیا ہیں؟ وہ گھاس کھا رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہی لگ رہا ہے کہ جنت میں 4 6 8 10 کر لو, تھوڑا سا بڑھا دو اگر آپ کو یہ کم لگ رہی ہے تعداد. تو پھر بات سے بات ادھر ادھر ہوتی ہے بہت زیادہ. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی عیسائیوں نے کیا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں غلو کرتے 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 ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. نبی نے فرمایا تھا تم پچھلی امتوں کو فالو کرو گے. ہمارے والوں نے کیا کیا؟ اہل بیت کی محبت بہت اچھی بات ہے, اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن بھائی وہ بھی بشر ہیں, انسان ہیں, بشر ہیں وہ. لیکن کیا کیا؟ غلو کرتے 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 یا علی مدد کے نعرے شروع ہو گئے, یا حسین مدد کے نعرے شروع ہو گئے, ماتم شروع ہو گئے. ہمارے پاس بے غبار شریعت جو تھی اس میں تھا صبر. کیا ہے اس میں؟ صبر. ہمارے پاس جو بے غبار شریعت ہے اس میں شہادت منحوس نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ مبارک. کوئی مہینہ اسلام میں منحوس بولو نہیں. جب کوئی دن منحوس نہیں, کوئی مہینہ منحوس نہیں, حدیث میں آتا ہے لا عدوى ولا طیرہ, اسلام میں نحوست نہیں ہے.